میں آنے والا ہر بندہ ہی شاید ایسا ہوگا کہ اس پر اعتبار کیا جا سکے؟ لا، نہیں، سارے دنیا دار ہوں گے۔ اس لیے سب پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ اس لیے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی بات، آپ کو بڑی پیاس لگی تھی تو ایک باغ میں گئے اور مالی سے کہا بڑی پیاس لگی ہے تو اس طرح کرو، یہ انار ہے نا، اس کے کچھ دانے ایسے نچوڑ کے یار مجھے دے دو، پیاس لگی ہے۔ کہا پیسے؟ کہا پیسے تو کوئی نہیں میرے پاس ہیں اس وقت۔ تو کہا پیسے نہیں ہیں تو کچھ تو دو۔ اس نے اپنی کھڑاویں، وہ جوتیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ پیش کی کہ یہ رکھ لو۔ اس نے جوتی دیکھی اور کہنے لگا یہ اگر کوڑے پر پھینک دی جائے وہاں پر بھی کوئی نہ اٹھائے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اٹھایا جا سکے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چل پڑے۔ پیچھے سے ایک بندے نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو اس نے اس کو کہا مالک کو یہ کہہ کیا رہا تھا؟ کہہ رہا تھا یہ پانی مانگ رہا تھا، پیاس لگی تھی تو کہہ رہا تھا کچھ انار، کوئی انگور ایسے نچوڑ کے مجھے دے دو، میری پیاس بجھ جائے۔ کہنے لگا تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا اس نے 32 سلطنتیں چھوڑ کر نا یہ فقیری اختیار کی ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے۔ اب جب اسے ایک رتبے کا احساس ہوا کہ اس کا اتنا بڑا رتبہ ہے تو وہ بھاگا بھاگا اس کے پیچھے گیا۔ کہا حضرت مہربانی فرمائیں، وہ جوتیاں ہی عنایت کر دیں، وہ جوتیاں ہی عنایت کر دیں۔ انہوں نے کہا ہم فقیری بیچا نہیں کرتے، لیکن ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، نہ جانے، اگر جان کر عزت کرے گا تو پھر کیا ہوا؟ انسانیت کی خدمت بغیر سوچے سمجھے اللہ واسطے کرنی ہوتی، کیونکہ اللہ کریم آپ سب کے ساتھ ہے۔ میرا بھی یہاں پر کھڑے کرنے کا مقصد ہے یا اللہ بندے تیرے نے کامل تو بنانا ہے، ساڈا کام کھڑا کرنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک واقعے بڑے آتے ہیں۔ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی ایسے بزرگ ایک کنجری کے پاس چلے گئے، اس کو پیسے دیے کہ رات تم میرے پاس گزارے گی اور جو میں کہوں گا وہ بات مانے گی۔ کہنے کہ ٹھیک ہے، پیسے لے لیے۔ انہوں نے کہا چلو وضو کرو اور نماز پڑھو۔ کہنا تم نے مجھ سے کچھ کرنا نہیں؟ کہتا نہیں، میں تو تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہیں نماز پڑھوانی ہے، تو اس لیے نماز پڑھو، تم نے میرا کہنا ماننا ہے۔ اس نے وضو کیا، سر سجدے میں رکھا تو آپ نے اللہ کے آگے عرض کی یا اللہ اتنا کام میرا ہے، باقی تیرا ہے، باقی کام تیرا ہے۔ اس لیے کھڑا کرنا اس بابے کا کام، باقی اللہ کا کام۔ کیونکہ جو ایم بی اے کر رہا ہوتا ہے نا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار کوئی ایکسرسائز کرنی چاہیے تھی، کوئی ایسی مشق کرنی چاہیے تھی جتنا فائدہ ہوئے، انسانوں کو، دوستوں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ فائدہ پہنچانے کے لیے ایکسرسائز کی جاتی ہے۔ آؤ بھائی کھڑے ہو جاؤ، بولو، تاکہ بولنا سیکھ لو۔ اگر صرف سنتے رہو گے، بولو گے نہیں تو بولنا نہیں آئے گا، سننا ضرور آ جائے گا۔ اور جنہوں نے جو کچھ سنا ہوا وہی نکال رہے ہیں، جو کچھ سنا ہوتا ہے نا وہی باہر نکال رہے ہیں۔ تو یہ میری بات سن کر میری ہی بات مجھ کو پہنچاتے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میری ہی بات آگے پہنچتے چلے جا رہی ہے اور یہ سفر جاری و ساری رہتا ہے۔ اس لیے فقیری جو ہے یہ بیچنے کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنی فقیری بیچ دیں۔ داڑھی رکھی ہو، مجھے بڑی بات اچھی لگی اکرم بھائی کی، ایک بندے نے ان سے سودا کیا تو کہنے لگا جناب بالکل ٹھیک ہے۔ کہتا گل سن یار، ساری داڑھی دیکھ کے سودا نہ کری، ساری چیز دیکھ، ساری پروڈکٹ دیکھ تے سودا کری۔ اے داڑھی دیکھ کے سودا کرتے بعد چ تو داڑھی والے نو گالاں کڈے، اے ٹھیک نہیں ہے گا۔ اس لیے ہماری پروڈکٹ پر دیکھنا ہے، ہمارے معیار پر دیکھنا ہے، داڑھی کو نہیں دیکھ کر سودا کرنا۔ آپ لوگوں نے بھی داڑیاں نہیں بیچنی، کیونکہ داڑیاں بیچ کر بندہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ کہتا ہے تو نے دنیا تو کما لی ہے، آخرت نہیں ملے گی۔ آخرت اسی کو ملے گی جو داڑھی بھی اللہ کے لیے رکھے گا، اس کو ہی آخرت ملے گی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک آتی ہے کہ اللہ کریم نے حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء کو بھیجا کہ جاؤ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان قبض کر کے لاؤ۔ حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء آپ تشریف لائے، انسانی شکل میں تھے، آ کر عرض کی حضرت آپ کی جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ جب یہ بات کی تو آپ نے تھپڑ مارا تو ان کی آنکھ نکل گئی، کیونکہ انسانی شکل میں تھے۔ آنکھ نکل گئی تو وہ آنکھ کو پکڑ کر تو اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، یا اللہ کس کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا، اس نے تھپڑ مار کر ہی میری آنکھ نکال دی۔ اس میں ایک بات تو یاد رکھیے گا کہ سب سے بڑا درجہ ہے اللہ کریم کا،
سب سے بڑا درجہ ہے اللہ کریم کا، اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد درجہ ہے انبیاء کرام کا، اس کے بعد ہے فرشتوں کا۔ اگر نبی نے تھپڑ مار دیا تو ٹھیک ہے، درجہ اس کا بڑا ہے۔ اگر کسی نبی نے تھپڑ مار دیا، حضرت ملک الموت علیہ السلام کا درجہ کس کا بڑا ہے؟ نبی کا۔ اس لیے انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا، ہمارا عقیدے میں شامل ہے۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ اللہ۔ اور میں دوستوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ دیکھو، جب کوئی بازار میں مرغی لینے جاتے ہو، کٹواتے ہو، اسے پوچھتے ہو مرغی سے، ہاں بھائی مرنا چاہتی ہے کہ نہیں؟ نہیں، آپ پوچھتے نہیں، وہ ایسے کر کے پھینکتا ہے، وہ ڈربے میں پھینک دیتا ہے، وہ ڈربے میں پھڑکتی رہتی ہے، اور پھر بعد میں اس کے پر پور کھینچ کر آپ کو گوشت بنا کر دیتا ہے، اور گھر میں آ کر آپ پکا لیتے ہیں اور مزے سے سارے کے سارے کھا لیتے ہیں۔ اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ میں نے کہا یہ اختیار آپ نے اللہ کریم کو دینا ہے کہ یا اللہ پاویں ساڈے خالق کے چلا ہے، پاویں ساڈے تے جدوں مرضی چھری چلا دے، جو مرضی ساڈے نہ کر دے، اسی گلا نہیں کرنا، اسی گلا نہیں کرنا، کیونکہ اسی کا تو پوچھنا ہے یا اللہ کیوں کیتا ہی۔ جویں اللہ نے تانوں اختیار دیتا ہے کہ جو مرضی کٹوا لو، تے اللہ تعالیٰ نے تسی بھی اختیار دینا ہے کہ جو مرضی ساڈے نہ کر لیں۔ کرنا انہیں اپنی مرضی نال پہلے ہی کرنا ہے، تانوں پوچھ کے نہیں کرنا، لیکن اختیار دین نال بڑا مزہ آندا ہے، اختیار دین نال بڑا مزہ آندا ہے۔ اگر کوئی کہے صحیح جب چاہیں جس وقت چاہیں مجھ سے کام لے لیں، اختیار دینے میں بڑا مزہ آتا ہے کہ بندے کا اختیار ہوتا ہے کہ اس نے منہ سے نکالا ہوا، کئیوں نے نکالا ہی کچھ نہیں ہوتا، کہتے ہیں اللہ کرے سانوں کام ہی نہ پوے۔ ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کام نہ پڑے، اور کسی نے کہا ہوتا نہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں، ہم رات کے 2 بجے ہو 6 بجے ہوں، آپ کہتے ہیں ہم تیار ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کو تھپڑ پڑا تو آنکھ نکل گئی۔ پہلی بات درجہ اللہ کا بڑا ہے، دوسرا رسول اللہ کا بڑا ہے، تیسرا انبیاء کرام کا بڑا ہے، چوتھا فرشتوں کا بڑا ہے، پانچواں صحابہ کرام اور اہل بیت کا بڑا ہے، چھٹا خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ کا بڑا ہے، چھٹا امامت ابو بکر، یہ درجہ بڑا ہے۔ صحابہ کرام کی آپس لڑائیاں بولنا نہیں جے، ہم نے نہیں بولنا، وہ دونوں ہی بڑے ہیں، کیونکہ سرکار نے جن کی تعریف کر دی، اللہ نے جن کی تعریف کر دی، وہ ہم سے بڑے ہیں۔ کوئی محدث مفکر مفسر ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض قرار دے دیا اس کا انکار نہیں کرنا، ضروریات دین کا۔ اور جو پیری مریدی کرنی ہے شریعت کے مطابق کرنی، اگر شریعت نہیں تو پیری مریدی نہیں ہے۔ جو باشرہ نہیں ہونا چاہتا تو مرید ہی نہیں ہے، جو باشرہ ہے مرید وہ ہوتا ہے، جو رب کریم کو پانا چاہتا ہے مرید وہ ہوتا ہے، جو اپنی زندگی کو تنگ کرنا چاہتا ہے اللہ کے لیے مرید وہ ہوتا ہے۔ اس لیے ملک الموت علیہ السلام کو جب تھپڑ لگا تو آنکھ نکل گئی، تو آنکھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، یا اللہ کس بندے کے پاس بھیج دیا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ کریم نے کوئی بھی بات حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے خلاف نہیں کی کہ اس نے کیا کر دیا، کوئی تنبیہ بھی نہیں کی۔ پتہ ہے درجہ اس کا بڑا ہے، اگر مار بھی دیا تھپڑ تو کیا فرق پڑتا ہے، بلکہ ان کی آنکھ کو دوبارہ لگایا اور کہا کہ جا کر پوچھو اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ بیل پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آئیں گے آپ کے ہاتھ کے اتنی آپ کے سال بڑھا دیتے ہیں، 1 سال 1 بال، تو آپ کا اتنے ہی سال بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آرڈر کر دیا، ہمیں بھی مل جائے تو ہم کہیں گے شکر ہے یا اللہ، پر میری شدید ترین خواہش ہے یا اللہ 63 سال ہی عمر ہے جنہیں سرکار دی، اپنی خواہش ہے، باقی اللہ جس طرح مرضی کرے ہو، اختیار تو ہوتا ہی ہے، لیکن میری خواہش یا اللہ اتنی عمر جتنی حضور کی ہے اتنی کافی ہے۔ تو بال نیچے، ہاتھ کے نیچے جتنے بھی آئیں وہ، انہوں نے کہا اس کے بعد کیا ہے؟ کہا اس کے بعد پھر موت ہے۔ کہا اگر اس کے بعد بھی موت ہے تو پھر مر ہی جاتے ہیں، جان قبض کرواتے ہیں، لیکن مجھے ذرا یہ جو ہے نا بیت المقدس ذرا اس کے پاس، ٹیلے کے پاس جو ہے نا ذرا قریب ترین یہ بابرکت مقام ہے، یہاں پر میری جان کو قبض کرنا، اس لیے ان کی جان کو قبض کیا گیا۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور موجود ہے، وہ تو لازمی بات ہے کہ حضور نے ان کو اپنی قبر انور میں نماز پڑھتے بھی دیکھا تھا، اس لیے وہ تو تھے انبیاء کرام جو کہ ہاتھ رکھ دیتے تو لمبی عمر ہو جاتی، ہم وہ ہیں عام آدمی، ہم نے ہاتھ نہیں رکھنا، جیسے ہی اللہ کی مزاج میں آئے، جیسے اس نے تقدیر میں لکھا ہم راضی ہیں یا اللہ
جس وقت چاہے جس لمحے چاہے ہماری جان قبض کر، اور ہمیں صبر بھی دے، شکر بھی دے۔ ہم نے پیچھے بچوں کو نہیں دیکھنا، بچے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، دو چیزیں بہت ضروری ہیں سب کے لیے، جن میں سے ایک بہت اہم ہے اور دوسری اس کے تابع۔ ایک ضروری چیز ہے اپنے خیالات کو پکیزہ کرنا، اپنے خیالات کو پکا کرنا، اپنے خیالات کو اکٹھا کر کے توحید پر لانا، اپنے آپ کو بہتر بنانا، عقلی طور پر، روحانی طور پر، خیالی طور پر، ذہنی طور پر آپ اتنے مضبوط ہوں کہ اگر کہے نواز تجھے کسی نے کچھ کر دیا تو تیرے اندر سے بات نہیں کو سانو کوئی کچھ نہیں کرتا، اور یہ سانو کسی کی نظر نہیں وہ لگ دیا چل جا۔ یہ ہوتا ہے عقلی طور پر مضبوط آدمی، کہ شک میں بھی پیدا نہیں ہوتا کہ تجھے کسی نے کچھ کر دیا، وہ کہتے چل جا یار وقت نہ ضائع کر، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہمیں کسی کی نظر نہیں لگتی، جب ہونا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں ہے وہ تمہیں کر دیا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، مجھے اس بات کا علم ہے، کہا تجھے بھی معلوم نہیں ہے، مجھے بھی اس بات کا علم ہے، جب ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ بندہ عقلی طور پر، روحانی طور پر، ذہنی طور پر، خیالی طور پر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ کوئی شے ادھر ادھر نہیں ہوتی اللہ کے حکم کے بغیر، اس لیے کچھ بھی جانا ہے یا آنا ہے یہ اللہ کریم کی مرضی کے ساتھ ہے، اس لیے اس کا ذہن طاقتور ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے آپ سب کے لیے، یہ آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ذہنی طور پر بہت طاقتور ہوں، اور یہ علمی طور پر بھی ہوتا ہے، روحانی طور پر بھی ہوتا ہے۔ دوسری بات اس کے تابع ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، وہ خوراک کھائیں جو آپ کو مضبوط کرے، کیونکہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ یہ میرے نبی کی حدیث پاک ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے روزے رکھ رکھ کے اپنے آپ کو کمزور کر لینا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے طاقتور رہنا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے طاقتور، ایک تو میں نے ایمانی طاقت بتا دی کہ آپ کو کوئی کچھ کہہ دے کہ تجھے یہ ہونا ہے، آپ کہیں مجھے کچھ نہیں ہونا، جب ہونا ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہونا ہوتا ہے۔ میں خواب دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا، کل رات کو میں نے خواب دیکھا کہ مجھے کتے نے کاٹ لیا ہے، اور جناب یہ تعبیر کیا ہوگی؟ اور کتے نے کاٹ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ 3 دفعہ ایسے کر، کچھ نہیں ہوتا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب بھی ہونا ہوتا ہے خواب دیکھے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ تو خواب دیکھے گا تو تجھے ایسا واقعہ پیش آئے گا، جب ہونا ہوتا ہے تب خواب دیکھے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے علمی طور پر، روحانی طور پر مضبوط آدمی، نہ خوابوں کی طرف جاتا ہے کہ یہ میں نے خواب دیکھ لیا ہے، یا کسی کی نظر مجھے لگ جاتی ہے، یا اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، یا بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے، وہ ان چکروں میں نہیں پڑتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہونا ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے وہ جذباتی نہیں ہوتا، وہ جذباتی نہیں ہوتا، اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، رونا نہیں شروع کر دیتا، بالکل نہیں۔ میرا چھوٹا بھائی ہے نا، تو اس کا کیا کہتے ہیں گینگرنگ ہو گئی، پاؤں میں انگوٹھے میں نا گینگرنگ ہو گئی۔ اس نے مجھے فون کیا، میں کہ یار مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، ویس کے پاس چلے جاؤ، وہ مجھے سمجھا دے گا۔ اس کو اس میں کہتے صحیح اس کو کاٹنا پڑے گا، انگوٹھے کو کاٹنا پڑے گا۔ اس کو بھیج دیا باز بھائی کے ساتھ، جا کے کٹوا کر آؤ، ساتھ کاشف بھائی چلے گئے، حل صاحب چلے گئے، وہ کٹوایا۔ اچھا میں نے اس کو ایک دفعہ بھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ کہا اس نے یار بڑا برا ہوا ہے یار، کہتے بس اللہ دی مرضی، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے۔ بندہ انگوٹھا کٹوا کے پوچھتا ہے تکلیف، کہتا تکلیف بھی کوئی نہیں، کٹ گیا تکلیف بھی کوئی نہیں، بڑی زبردست بات ہے۔ میں اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ شکر یہ اس مقام پر ہے، انگوٹھا کٹ گیا، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بندے کو ایسے ہی ہونا چاہیے، انگوٹھا کٹ گیا ہوا لیکن کہہ رہا ہے اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ عملی طور پر ہے، ذہنی طور پر بندہ بہت مضبوط کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہوا جو کچھ ہوا ٹھیک ہے۔ اس لیے اپنے طور پر آپ نے روحانی طور پر، عقلی طور پر، علمی طور پر، ذہنی طور پر اس معاملے میں مضبوط ہونا ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو کام نہ کریں، چاہے آپ کو پتا ہو کہ آپ کو کچھ نہیں ملنا، یہ کام کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ جیسے میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے اوکے مجھے کچھ مل جائے گا، نہیں ملنا تو تقریر کروں یا نہ کروں، جو اچھا کام ہو آپ نے کرنا ہے، چاہے کچھ ملے یا نہ ملے۔ آپ نے اپنے اوپر لازم کر لینا ہے کہ آپ نے اچھا کام کرنا ہے، یہ نہیں کہ کچھ دے گا یا کچھ ملے گا، آپ نے اللہ واسطے ہر اچھا کام کرنا ہے، اور وہ اللہ کریم دے یا نہ دے۔ کیونکہ اکثر نظر کون آتا ہے، وہ بہلول دانا کی بات کر رہا تھا، ویسے تو بہلول دانا مجھے نہیں معلوم کون تھا، آئی ڈونٹ نو، تاریخ میں کیا اس کا نام آتا ہے، آئی ڈونٹ نو، اس کا تذکرہ کیا ولیوں کے سب میں ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ جیسے امام باری جیسے پر اہل تشیعوں کا قبضہ ہے، تو مجھے نہیں معلوم یہ کون بزرگ تھے، یہ جیسے گجا پیر ہو گیا، پیر رونکی ہو گئے، مجھے ان بزرگوں کا نہیں پتا کہ یہ کون لوگ تھے۔ مزار بننے سے
یا بات بڑھانے سے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یار یہ بزرگ لوگ تھے. صرف نام رکھنے سے نہیں بیٹے ہوتا, پتہ تو ان کی تعلیم کیا ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی پہچان کشف المجوب شریف ہے, اس لیے ان کی پہچان ہو سکتی ہے کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کون تھے. یہ بی بی پاک دامن ہے. میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہاں کوئی بی بی نہیں ہے, سب جھوٹ ہے, سب فراڈ ہے. جاتے کون اہل تشیع جاتے ہیں, لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں. یہ شمس سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے ملتان میں. میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں اس مزار پر گیا تھا, بابے سے ملاقات بھی کی تھی. میں نے روحانی طور پر اس بابے سے ملاقات بھی کی تھی. وہ اہل سنت میں سے ہے, اوپر لکھا بھی ہوا چاروں صحابہ کا نام, لیکن قبضہ اس پر اہل تشیع حضرات کا ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے تو معلوم ہے صادق المصدوق تھے, جو بات کہتے تھے بالکل حق کہتے تھے, ان کی بات سچی ہوتی تھی, مشاہدے والی ہوتی تھی. اس لیے بزرگوں کا تذکرہ پڑھنا چاہیے. کس کتاب میں آیا مزار پر جانے سے پہلے کہ یار وہاں پر جانے سے وقت ضائع نہ ہو جائے. جانا کیوں ہے؟ جانا اس لیے ہے یا اللہ مجھے ان جیسا بنا دے, جیسے یہ ہیں ویسا ہی مجھے کر دے. تو جب تھپڑ پڑا حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کو آنکھ نکل گئی, اللہ کریم نے آنکھ لگائی اور دوبارہ بھیج دیا. کہا کہ ہاتھ رکھ, جتنے بال آئیں. کہا اس کے بعد کہا مرنا ہے. کہا یا اللہ پھر ابھی موت دے دے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا آپ کے پاس ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور عرض کی حضرت اللہ کریم نے یاد فرمایا ہے. تو آپ نے بھی ہنس کر کہا کیا یار یار کی جان نکالتا ہے؟ انہوں نے کہا یا اللہ, بندہ سوال کرتا ہے کیا یار یار کی جان نکالتا ہے؟ تو جواب آیا کیا یار یار سے ملنا پسند نہیں کرتا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کو بڑھیا تدبیراں دے. اللہ کے ساتھ کھیلنے میں مزہ بڑا آتا ہے. جی تھی گل کرے گا اس اتنے گل آئی ہے کیا اللہ کیا یار یار کو ملنا پسند کرتا کہ نہیں کرتا؟ کہا یار چلو پھر چلیے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حال تو سب کے علم نہیں ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام آیا دنیا میں رہنا چاہتے ہو کہ میرے پاس آنا چاہتے ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو اختیار دیا گیا ہے دنیا میں رہنا ہے کہ میرے پاس آنا ہے, اور اس نے اختیار استعمال کیا ہے اور اللہ کے پاس جانا پسند کیا. میرے نبی کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا کام لینا تھا یوم اکملت لکم دینکم, دین کا کام لے لیا ہوا تھا. باری تھی جانے کی, یہ نہیں کہ 9 بیویاں چھوڑ کر جا رہا ہوں یا اللہ بنے گا کیا نکاح. پتہ ہے اللہ کرے, اللہ جانے بندے جانے. آپ کے مرنے کے بعد کیسے دنیا چلتی ہے, چلتی ہی رہنی, جیسے ہمارے بڑوں کے بغیر چل ہی رہی ہے نا. لیکن آپ نے عمل اچھے کرنے ہیں تاکہ اس سے آپ کو فائدہ ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ جتنے بندے یہاں پر بیان کرنے کے لیے آئے تھے نا, اگر میں ان کی محبت کی باتیں کروں نا تو انہوں نے محبت بھی مجھ سے بڑی کی ہے, لیکن میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا ہے نا جی. میں ذرا نا کلاس وہی رکھنا چاہنا کہتے آ کے بیان کریں, ورنہ یہ محبتی لوگ بھی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ یہ محبتی لوگ نہیں ہیں, یہ محبتی لوگ ہیں. اللہ ان کو اجر دے. ایک گھر میں بچہ پیدا ہوا. جب بچہ پیدا ہوا تو خوشی ہوتی ہے کہ یار میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا. ماں کہتی ہے میرا بیٹا, باپ کہتا ہے میرا بیٹا, دادا کہتا ہے میرا پوتا, نانا کہتا ہے میرا نواسا, ماموں کہتا ہے میرا بانجا, چاچا کہتا ہے میرا بھتیجا. سارے اپنے اپنے نام دے رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ تو خوشی ہوتی ہے میرا. اچانک جان نکل جاتی. جب جان نکل جاتی ہے تو سارے کیا کہتے ہیں, یا اللہ تیرا ہی مال ہے, تیرا ہی مال. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مرنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ کہنا یا اللہ یہ تیرا ہی مال ہے, جو مرضی سے کر, یہ تیرا ہی مال ہے, تیری مہربانی ہے, تیرے سوا کچھ نہیں ہے. ہمیں سکھایا ہی یہی گیا ہے کہ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے اپنے دل میں رکھنا ہے اللہ 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 اللہ
ہمیں سکھایا ہی یہ گیا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو ہو یا نہ ہو اپنے دل میں خیال رکھنا ہے کہ میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ میرے پیر مرشد فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ ذکر لیتا ہے، ذکر کماتا ہے، انشاءاللہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا۔ اچھا، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے جائیں گے، حالانکہ حضور نے بھی ارشاد فرما رکھا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے گا جنت میں جائے گا۔ انہوں نے بھی فرما رکھا ہے لا الہ الا اللہ کہہ دے گا جنت میں جائے گا۔ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں جنت میں جائیں گے، لیکن لا الہ الا اللہ میرے نزدیک اللہ کا ہاتھ ہے، میرے نزدیک اللہ کا ہاتھ ہے کہ بندے نے ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے کر کہا یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تیری ہی عبادت کروں گا اور کسی کو تیرے سوا کوئی شریک نہیں بناؤں گا، اس لیے میں تجھ سے ہی امیدیں وابستہ رکھوں گا، تیری بندگی کروں گا، سجدے میں سر جھکاؤں گا اور قضا پر بھی راضی رہوں گا، عطا پر بھی راضی رہوں گا، جو مجھے تو عطا فرمائے گا اس کے نعمت کا شکرانہ ادا کرتا نظر آؤں گا، اس زندگی کا بھی حق ادا کرتا چلا جاؤں گا، جو نسلیں تو نے مجھے دی ان کا بھی احترام کرتا چلا جاؤں گا، اپنا ایمان بچاتا چلا جاؤں گا، دوسروں کا ایمان دیتا چلا جاؤں گا۔ یا اللہ ایسے کام نہیں کروں گا جس سے تیری نظر سے گر جاؤں، وہ کام کروں گا جس سے تیری نظر میں سرخ رو ہوتا نظر آؤں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جگہ بناتا نظر آؤں اور ان کو اپنے دل میں بٹھاتا نظر آؤں۔ یا اللہ ایسے کام کر کے دکھاؤں گا کہ بغیر حساب و کتاب کے مجھے جنت مل جائے اور وہاں پر تیرا دیدار ہوتا نظر آئے۔ تو ویسے لا الہ الا اللہ بھی کہہ دے تب بھی ہے، لیکن یہ اللہ کا ہاتھ ہے، زبانی کلامی نہیں کہ انسان نے کہہ دیا اور مان لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر آزماتا بھی ہے، جتنا ایمان زیادہ اتنا امتحان زیادہ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ امتحان سے بھاگ جائیں، باہر نکل جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ سے امتحان لیا جائے گا۔ میں یہاں پر بیٹھا ہوتا تو جب بھی کوئی بات کرنے لگتا ہوں پہلے دل میں سوچ لیتا ہوں کہ یہ میں بات اللہ کے لیے کرنے لگا کوئی دنیا کے لیے کرنے لگا۔ وہ خیال جو میرے دل میں آ جائے کہ یہ میں دنیا کے لیے کرنے لگا تو اس بات کو پکڑنا پڑ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کے لیے کرنے لگا ہوں۔ تو جب اللہ کے لیے بات کی جائے گی تو اللہ ہمیں اس کا اجر و ثواب دے گا۔ تو اس لیے یہ جو اللہ کا ذکر ہے آپ نے دل میں اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ شد و مد کے ساتھ کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ کام کرنے ہیں جس کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے اور وہ کام نہیں کرنے جس سے اللہ کی ناراضگی پیش آتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بخش دے، ہمیں ایمان دے، ہماری نسلوں کو با ایمان بنائے، دین و دنیا کی ساری بلائیاں ہمیں عطا فرمائے، سچے معنوں میں ہمیں مسلمان بنائے، ہمارا وقت جو ہمیں اس نے دیا ہے زندگی کی صورت میں اس کا حق ادا کرتے نظر آئیں، اپنی بھی تربیت کروائیں اور دوسروں کی بھی تربیت کرتے چلے جائیں، اپنی نسلوں کے سامنے با کردار بن کر کھڑے ہوتے نظر آئیں اور ہمیشہ آہوزاری کرتے نظر آئیں۔ دعا کریں کہ ہر بیمار کو شفا ملتی نظر آئے، ایسی شفا کہ جس کے بعد کوئی بیماری نہ رہے، ہر روگ ختم ہوتا چلا جائے، ہر دنیا داری کا روگ ختم ہوتا چلا جائے اور اللہ کی محبت کا روگ کبھی ختم نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت کبھی ختم نہ ہو، بلکہ جذبہ ہمیشہ رہے کہ ہماری روشنی دوسروں پر پڑے اور ان کے اندر نور پیدا ہو۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.